مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 13۔ بے شک تمہارے نام میں شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان میلاد النبی، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ مزید یہ کہ اپنے پیارے حبیب نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الجنان والیوم 8 پیج نمبر 85 پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا۔ شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ وفات شریف کے بعد قبر منور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب
ساری دنیا آرام کرتی، وہ رحمت والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان یعنی پہچان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے غیرت زدہ تکتا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی میرا غم خار امم، آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے، صدقے سے رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی و سندی قبلہ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، الحمدللہ اس وقت مدنی کاموں کے سلسلے میں ترکی حاضری ہے، مختلف مقامات پر حاضری کی سعادتیں میسر آئیں۔ ترکیوں کا ایک انداز دیکھنے میں آتا ہے اور یہاں کے بعض ذمہ داران سے بھی اس کے حوالے سے معلومات برا لی گئی۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سامنے لیا جاتا ہے
یا دوران گفتگو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف آئے تو یہ محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکاتے ہیں اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ برائے کرم اس انداز محبت کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے وہ نوجوان جو دین کی طرف سے اس انداز میں راغب نہیں ہیں، نماز وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی باقاعدگی نہیں ہے، ان میں بھی یہ عادت ہے کہ جب حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے، درود پاک پڑھیں گے، ہاتھ سینے پر رکھیں گے، ادب کے ساتھ گردن کو کچھ جھکائیں گے۔ تو برائے کرم اس پیاری ادا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی اسد مدنی ترک پہنچے ہوئے اس وقت مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے۔ تو انہوں نے ترکوں کا یہ عشق و مستی بھرا انداز بتایا کہ جب ان کے سامنے کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لفظ جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں یا سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب معلومات ہے۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تھوڑا سر کو جھکاتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یعنی وہاں ترکوں میں یہ معمول ہے۔ ترکوں کا عشق رسول مشہور ہے۔ انہوں نے مکہ مدینے میں ایک عرصے تک خدمت کی ہے، عثمانیہ، اور انہوں نے بڑی عشق کی داستانیں وہاں چھوڑی ہیں، اگرچہ اب بھی بہرحال آثار ان کے باقی ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ اب بھی مسجد نبوی شریف کی تعمیرات جو کرتے ہیں نا، یہ ٹھیکہ جو ترکوں کو ملتا ہے اب بھی۔ یہ ایسے عاشقان رسول ہے کہ کعبہ شریف کی کچھ تعمیرات کا سلسلہ ہوا ہوگا تو وہاں کے جو نکلے ہوئے پتھر مبارک، جو مٹی پتھر، یہ سارا سمیٹ کر یہ ترک لے گئے۔ وہاں کوئی مسجد ہے، اس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ اب مسجد نبوی شریف کی تعمیرات کے کام میں یہ جو بھی پتھر تراشنا ہوتا، تو مدینے میں تراشتے نہیں تھے، مدینے سے باہر لے جاتے تھے کہ نہیں، مدینے میں یہ ٹھک ٹھک کی آواز نہیں چلے گی، اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوگی، تو یہ باہر لے جا کر اس کو بناتے۔ پھر جب یہ وہ پتھر یا ماربل جو بھی سیٹ کرنا ہوتا تو ربڑ کی ہتھوڑی سے اس کو آہستہ آہستہ ٹک 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 کر کے سیٹ کرتے۔ ایسے عاشقان رسول۔ تو یہ اب بھی مطلب اس گئے گزرے دور میں ان کا عشق رسول مثالی ہے۔ تو یہ انداز دنیا بھر میں رائج نہیں ہے، ترکوں میں رائج ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے تو واللہ بڑا پسند آیا ہے۔ جب سے پتہ چلا میں نے بھی تھوڑی تھوڑی کوشش پریکٹس کر رہا ہوں، مگر یار اپنے اندر کیا یار اتنا جذبہ ہے، کوشش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کہ میری بھی عادت پڑ جائے ترکوں والی۔ اچھوں کی نقل اچھی ہے، عاشقان رسول کی نقل اچھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا
پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، نام محمد میں یہ کہوں گا، نام محمد اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے، میرے مرشد کے اپنے جبیلے رضوی کے دل میں، میرے جمیلے رضوی کے دل میں، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا، نام محمد آجا سما جا، نام محمد۔ تو میں وہ یہ ان کے ترکوں کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس طرح یہ سر کو جھکاتے، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ دوران گفتگو بھی اگر کوئی نام لے لے تو یہ اس طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ان میں یہ انداز رائج ہے۔ تو اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے کب ایسا کیا تھا یا کیا دلیل ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو مفسرین کرام نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب یعنی جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رائج ہو اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ محمد کاشف اتاری عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا باکس جس میں موئے مبارکہ تشریف فرما ہوں اس سے کوئی کپڑا مسح ہو جائے تو اب اس کپڑے کو دھونے میں کیا احتیاطیں کی جائیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ یعنی منہ مبارک کے صندوق سے، باکس سے وہ کپڑا مسح ہوا، سبحان اللہ۔ اب ظاہر احترام کی دنیا تو وسیع ہے، جتنا تعظیم مصطفیٰ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ کہ اس کپڑے کا بالکل احترام کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ دھونے میں یہ کہ جیسے دھویا تو اب وہ پانی جو ہے وہ گٹر میں نہ بہایا جائے، کہیں چھڑک دیا جائے دیوار پہ یا کونے کانچے میں یا کہیں میدان میں یا چھت پر اسی جگہ پر کہ سوکھ جائے۔ ایک طریقہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، البتہ یہ کہ اس کا کوئی ویسے ادب نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں کہیں گے، کہنے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے دشوار کام ہے، حرج والا کام ہے، آدمی آزمائش پہ پڑ جائے، سب ایسا کر نہیں سکتے۔ اس کپڑے سے دوسرا کپڑا ٹچ ہوا، اس سے پھر تیسرا کپڑا ٹچ ہوا، جس برتن میں دھویا تو اس برتن میں یہ کپڑا، اب اس برتن کا کیا کریں گے، اس کا بھی پھر ادب، تو یوں داستان طویل ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال بادب بانصیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلال علی یوکے سے، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صحابہ کرام کی امامت فرماتے؟ کیا آپ نے انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر
انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک اس کو یاد رکھنا ضروری ہے؟ مرتے دم تک یاد رکھے، از خود نہ بھلائے اس کو۔ اب خود ہی میموری فیل ہو جائے کسی کی، کہ بعض اوقات آخری وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حادثے میں بھی ہوتا ہے کہ میموری ختم ہو جاتی ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا، ماں کو نہیں پہچانتا، بیٹے کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ اسی حالت سے محفوظ رکھے۔ بہت کچھ آدمی بھول جاتا ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے کہ یہ حادثہ ایک بیماری ہے۔ از خود نہ بھلائے، اس کو پڑھتا رہے، ساری عمر پڑھتا رہے، روز کا کم از کم ایک ایک پارہ تو پڑھتا ہی رہے۔ انشاءاللہ اس طرح دہرائی کرتے رہنے سے ظاہر یاد ہوتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سا جبل، یہ غالباً پہاڑ پیدا ہوا تھا؟ جبل ابی قبیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باہر ہے، یہ مطلب بہت بڑا پہاڑ ہے، بابو بلال، بابے بلال، وہاں لکھا بابو بلال عربی ترکیب میں، اس کے سامنے بھی یہ حصہ پڑتا ہے، اور بھی کئی ابواب ہیں جن کے سامنے یہ جبل ابی قبیس کا حصہ پڑتا ہے۔ یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے، کہا جاتا ہے اسی پہاڑ کو قدم بوسی کا شرف بخش کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اسی پہاڑ پر جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا، مقام ابراہیم تشریف لایا، یہ جو 2 پتھر ہیں تو یہ اسی پہاڑ پر تشریف فرما رہے، جبل ابی قبیس پر۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ ہے مطلب یہ بھی روایت کہ اسی پہاڑ پر جبل ابی قبیس پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا مزار ہے، لیکن مسجد الخیف کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پہاڑ پر جبل ابی قبیس پر جہاں چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے گئے تھے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد ہلال، زیارت کی۔ الحمدللہ میں اس مسجد میں گیا ہوں، الحمدللہ۔ وہ جوانی تھی، پہاڑ پر چڑھنا ممکن تھا، اب تو ظاہر ہے کہ اب تو خیر چڑھ بھی نہیں سکتے، اب تو انہوں نے شاہی محل بنا دیا ہے، شاہی محل وہاں بن گیا ہے، اور اب وہاں پھر ایک وہاں حادثہ ہوا تھا، واردات ہوئی تھی، وہ دھماکہ ہوا تھا اور کچھ لوگ شہید ہوئے تھے حجاج حج کے موسم میں۔ پھر یہ کہ وہاں وضو خانہ، غاریں وغیرہ سب بند کر دی گئی، اور اس کے مطلب ہے کہ اب پیرا جبل ابی قبیس پر جانا یوں ممکن نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں متن رضا بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، یہ بتائیے کہ ہم بچوں کو مسجد کا کس طرح احترام کرنا چاہیے؟ مسجد کا احترام تو بچوں کو بھی کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی کرنا چاہیے، اور بہت چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا بھی نہیں چاہیے جبکہ وہ ان کے یہ خطرہ ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے، ظن غالب ہو، تب تو لانا گناہ ہے۔ اور اگر یہ ظن غالب ہے کہ یہ کریں گے نہیں، بتا دیں گے، بڑے تھوڑا سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، تو اس کو لانا بھی مکروہ تنزیہی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی نہ لایا جائے۔ اچھا، اب بتا تو دیتا ہے، بچہ بھی سمجھدار ہے، لیکن مسجد میں شور کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، تو اس کو بھی لانا ناجائز ہے، کہ مسجد کا احترام پامال کرتا ہے۔ جیسے وہ ہمارے تراویح میں خاص کر وہ بچوں کا ہجوم ہو جاتا ہے مسجد میں، پھر یہ جو کبڈیاں کھیلتے ہیں، غل گپاڑے کرتے ہیں، تو حالانکہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ان کو لانا بھی، جن کے والد کو پتہ ہے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو نہ لائے۔ اچھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اکیلا لاؤ تو یہ شرافت سے بیٹھا ہوگا،
تو اب ایسی صورت ہے کہ یہ اکیلا اس کا باپ لاتا ہے اور کوئی مسجد میں اور بچہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہے. لیکن جہاں دوسرا بچہ آیا تو اب یہ مل بیٹھے دو دیوانے، اب لگے یہ، تو اب اس میں اس کے والد پر واجب ہے کہ فوراً اپنے بچے کو اس سے چھڑائے اور اس کو فارغ کرے، گھر لے جائے یا جو بھی کرے، اس کو قابو کرے. اب تراویح پڑھ رہے ہیں اور بچے شور مچا رہے ہیں، بے شک انہیں بچہ اگر آپ کا شور مچا رہا ہے وہ تراویح کی بھلے آپ کی جماعت جاتی ہو تو جائے، لیکن بچے کو بہرحال آپ نے قابو میں کرنا ہے، ترکیب کرنی ہے اس کی. اگر نہیں اس شرافت سے بیٹھتا، مشکل ہوتا ہی ہے شرافت سے بیٹھے بچے، اس لیے پھر اس کو گھر بھیج دیا جائے، کوئی ہے نہیں تو آپ خود چھوڑنے جائیں، اس کو گھر پہنچا دیں، اس کی امی کے کھاتے میں ڈال دیں، اس کو وہ سنبھالے. یہ مسجد ہے، مسجد حدیث پاک میں بالکل ارشاد ہے کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، مسجد میں بلند آوازیں کرنے سے یعنی شور مچانے سے بچاؤ مسجد کو. اب ایسے بعض لوگ آصف زدہ کو لے آ جاتے ہیں، وہ جن چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھے میں نے یہاں، وہ لے آتے ہیں، وہ پھر وہ تماشا بنا رہا ہوتا ہے، مداری بنتا ہے چاروں طرف، وہ لوگوں کا غول ہوتا ہے. کبھی وہ اجتماع میں اس میں لے آتے ہیں اس کو، بھی اس کو جن چڑھ جاتا ہے. اب وہ جن چڑھتا ہے یا ڈھونگ کرتا ہے خدا بہتر جانے، تو وہ تو حصے کو بالکل سنبھال کر پکڑ کے، یعنی جس کے اختیار میں ہے ایسا پاورفل آدمی ہے تو اس پر واجب ہے کہ اٹھا کر مسجد سے باہر پہنچا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میرے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ صرف صدقہ اگر دینا ہو کسی کو تو اس سے پہلے بتا دیں کہ ہم صدقے کی نیت میں آپ کو دے رہے ہیں، یا چپ کر کے اسے دے دیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے، کیا کسی قوم پر جوئے کا عذاب نازل کیا گیا ہے؟ جوئیں جو سر میں بالوں میں ٹولا جس کو میمنی میں بولتے ہیں، جی تو یہ جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، یہ بنی اسرائیل پر یہ آئے ہیں. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. My name is Amina Tari Abdul Hamid. I study in class 1. پاپا آپ کو میری طرف سے عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. خیر مبارک، ماشاءاللہ. بچوں نے بچے تھکن دور کر دیتے ہیں، بندہ تھکا تھکایا گھر جائے نا، وہ بچہ لپٹ جائے بھاگ کے آ کے، تھکن دور ہو جائے. یہ بچوں نے بھی ماشاءاللہ تھکن دور کی، ایک طرح سے مزہ آ گیا ماشاءاللہ، ہے نا. ہمارا بچہ عاشق رسول ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ ان کے والدین کو بھی خوب برکت دے دے کہ ذرا والدین کی تربیت ہوتی ہے، ورنہ تو بچے آج کل گانے بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمارے بچوں کو تلاوتیں اور نعتیں کرنے والا بنائے، تلاوتیں کرنے والا اور نعتیں پڑھنے والا بنائے. نام محمد حمزہ تاری ہے. مجھے شعر کا مطلب معلوم کرنا ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. یہ ہمارے اکابرین میں سے کسی کا نہیں، بزرگوں میں سے نہیں ہے، کسی عام شاعر کا یہ شعر غالباً اعلیٰ حضرت کا یا اس طرح کسی عالم کا ہو، یہ لگ نہیں رہا. لیکن یہ شعر غلط بھی نہیں ہے معنی کے اس بات کہ بعض اوقات یہ کہ کوئی یعنی کہ فوراً کسی کا کام بن جاتا ہے، بگڑی بن جاتی ہے، اس پر وہ منزلیں طے کر جاتا ہے، اور کوئی ایک پڑا رہتا ہے لیکن برسوں تک بھی وہ منزلیں طے نہیں کرتا. اس کو یوں سمجھو کہ مدرسے میں کئی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو
चंद महीनों में कुरान के हाफिज हो जाते हैं। कोई बेचारे बरसों तक वो कोशिश करते रहते लेकिन हिफ्ज ये कर नहीं पाते, हाफिज नहीं होते। ईसाई दुनियावी तालीम में भी इस तरह होता है कि बाद ज़हीन होते तो फौरन तरक्की मिल जाती है, बाद ऐसे होते हैं कि बेचारे वो बस पड़े रहते हैं। आला हजरत की मिसाल यहाँ दी जा सकती है, पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए और इजाज़तें और खिलाफत और क्या क्या लेकर आपको उसी टाइम पर नवाज दिया गया। पहुँचते ही पहली ही बस बैत की और खिलाफत दे दी। तो जब अर्ज़ किया गया कि आपके यहाँ तो बहुत सख्ती है, इतनी आसानी से खिलाफत मिलती नहीं है, तो आपने कैसे दे दी? तो फरमाया कि औरों को तैयार करना पड़ता है, और ये अहमद रज़ा जो है ये तैयार शुदा आ गए, बने बनाए मिले हैं, सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी वो इनको हासिल हो गई। और बल्कि इनको तुम क्या जानो, अगर क़यामत के दिन मेरे रब ने मुझसे पूछा कि क्या लाए हो, तो मैं अहमद रज़ा को पेश करूँगा कि मौला ये लाया हूँ। ऐसे काबिल शख्सियत के मालिक थे मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब आला हज़रत ने अपने पीर भाई हज़रत सैयदना शेख अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बैअत करवाई, 6 महीने की उम्र में बैअत करवाई, तो उसी के साथ इनके पीर मुर्शिद अहमद नूरी ने मुफ्ती आज़म हिंद को खिलाफत भी दे दी। तो ये बस पहचान होती है बुजुर्गों को कि ये आगे बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल है कि मस्जिद के इमाम के लिए क्या क्या शराइत होनी चाहिए? बहार शरीफ के तीसरे हिस्से में वो शराइत लिखी हुई है। खाली लोग ये समझते हैं जहाँ दाढ़ी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दाढ़ी का जहन तो है एक तादाद का, एक मुट्ठी, तो ये समझते हैं कि दाढ़ी पूरी हो तो बस ये शराइत पूरे हो गए, या आवाज़ अच्छी हो तो शराइत पूरी, ये नहीं है। बल्कि सच्ची बात है कि दाढ़ी भी शर्त नहीं है, शराइत और है। दाढ़ी वाजिब है, अगर छोटी रखता है काट के तो नमाज हो जाती है ना, तो शर्त ना हुआ ना, गुनाहगार होगा लेकिन शर्त नहीं है, ये शराइत और है। और ये तो एक ज़ाहिर है कि एक मुश्किल टॉपिक है और पूरा टॉपिक है ये, तो ये उसमें बहार शरीफ के तीसरे हिस्से में इमामत का बयान, उसमें पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जंगल वालों के साथ क्या हुआ? मदियन के करीब एक जंगल था जिसमें दरख्त और झाड़ियां यानी बुशेस कसरत से थी। उस जंगल में रहने वालों को असहाबे ऐका यानी जंगल वाले कहा जाता था। इनमें मुख्तलिफ बुराइयां थीं। नाप तोल में कमी करते, लोगों को उनकी चीज़ें पूरी पूरी वापस करने के बजाय कम करके देते, डाके डालते और लूट मार रोबिंग करते वगैरह। अल्लाह पाक ने उन लोगों की हिदायत के लिए हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, क्योंकि उनमें से अक्सर लोग मुसलमान नहीं थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उनको ईमान लाने की दावत दी। अल्लाह पाक के अजाब से डराया, अपने नबी होने का यकीन दिलाया और अपनी इताअत यानी ओबीडियंस का हुक्म दिया, और उन बयान करदा बुराइयों से जो अभी जो बुराइयां बयान की गई उनसे बचने की नसीहत की। जंगल वालों ने आप अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर कहा, ऐ शुएब तुम पर जादू यानी मैजिक हुआ है, तुम कोई फरिश्ते नहीं बल्कि हमारे जैसे ही आदमी हो, और तुमने जो नबी होने का दावा किया है हम उसमें तुम्हें सच्चा नहीं समझते। अगर तुम अपने नबी होने के दावे में सच्चे हो तो अल्लाह पाक से दुआ करो कि वो अजाब की सूरत में हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे।
जंगल वालों का ये जवाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे आमाल यानी डीड्स भी जानता है और जिस अजाब के तुम हकदार हो यानी डिजर्विंग हो उसे भी जानता है। अगर वो चाहेगा तो तुम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा देगा और अगर चाहेगा तो कोई और अजाब नाजिल फरमा देगा। अल्लाह पाक का करना ये हुआ कि जंगल वालों यानी अस्हाबुल ऐका, पीपल ऑफ फॉरेस्ट पर जहन्नम का एक दरवाजा खोल दिया गया, जिसकी वजह से शदीद गर्मी और लू चलने लगी, जिसके सबब जंगल वालों का दम घुटने लगा। वो अपने घरों में कैद रहते और पानी का छिड़काव करते मगर उन्हें सुकून ना मिलता। इस हालत में 7 दिन गुजर गए। इसके बाद अल्लाह पाक ने एक बादल भेजा जो जंगल वालों पर छा गया। उस बादल की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। वो घरों से निकल आए और बादल के नीचे जमा होने लगे। जैसे ही सब जमा हुए, जलजला यानी अर्थ क्विक आ गया और बादल से आग बरसने लगी। जंगल वाले टिड्डियों ने लोकेस्ट की तरह तड़प तड़प कर जलने लगे और देखते ही देखते राख का ढेर बन गए। नाप तोल में कमी करना, चीज कम करके देना, डाके डालना, लूट मार इन्हें रॉबिंग करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना बुरे लोगों के काम है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा आम सा इंसान समझना, अपनी मिस्र बशर कहना बुरे लोगों का तरीका है। अल्लाह के प्यारों का खूब अदब व एहतराम करना चाहिए। जो बुजुर्गों की बेअदबी डिसरिस्पेक्ट करता है, दुनिया व आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। की पाबंदी करते और करवाते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।